اس لیے الحمدللہ آج بھی تاریخ کے یعنی اس لمحے تاریخ میں بھی امت کے اندر وہ گروہ موجود ہیں، وہ جماعتیں موجود ہیں، اور امت کے اندر وہ ادارے موجود ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، منبر و محراب ہے۔ ان تمام حوالوں سے وعظ و تلقین و نصیحت کے ذریعے اور جو سبق ہم بھول گئے ہیں اس کی یاد دہانی اور تذکیر کے ذریعے یہ کام مسلسل انجام پا رہا ہے، اور اس کو انجام دینا ہے۔ یہ فرد کی سطح پر بھی ہونا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس کام کو بروکار لانا اور پیدا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بار بار ذہنوں کے اندر تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دین حق کے ساتھ اس کی استواری کے ساتھ بھیجا، تو وہیں یہ وعدہ بھی کیا کہ یہ کام کیا جائے گا اور تا قیامت ہوتا رہے گا، اور بالآخر اس دین کو غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ ایک غلبہ تو وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور جدوجہد کے نتیجے میں جو جزیرۃ العرب کے اندر واقع ہوا، اور بنو اسماعیل اور مشرکین مکہ جو آپ پر مظالم بھی ڈھاتے رہے، آپ کا انکار بھی کرتے رہے، آپ کو ہجرت پر بھی مجبور کرتے رہے، آپ کو طرح طرح سے ستاتے رہے، لیکن دعوت کے مقام پر آپ جس طرح فائز تھے اور حجت تمام کرنے کے لیے آپ جو کوششیں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں بالآخر وہ سب کچھ ہوا کہ جو فتح اور نصرت کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ کامیابی اور غلبے کے جتنے آثار اور مظاہر ہو سکتے ہیں، مکہ بھی فتح ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ایک سنت ہے کہ جب نبی کی موجودگی میں اتمام حجت ہو جائے، وہ اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے تمام سلسلوں کو اپنا لے اور ان کے دلوں پر دستک دینے کے تمام طریقوں کو اپنا لے، تو معمولاً اس حجت کے تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے آپ نے سارے جتن کیے، حد یہ ہے کہ صلح حدیبیہ بھی آپ نے کی، لیکن مشرکین مکہ کے حوالے سے جو عذاب کی کیفیت نظر آتی ہے وہ میدان بدر ہے یا بدر کا معرکہ۔ جتنے کر و فر کے ساتھ، جتنے ساز و سامان کے ساتھ، جتنے کبر و غرور کے ساتھ، جتنے نخوت کے نشے میں ڈوبے ہوئے کفار مکہ مدینے کی طرف بڑھے تھے اور بدر کے اندر پہنچے تھے، اور جس طرح خوشیوں سے ان کی بانچیں کھل رہی تھیں اور کامیابی کے ہر طرف ان کو عنوانات نظر آ رہے تھے، جتنی بڑی ہزیمت سے وہ دوچار ہوئے، جتنے بڑے پیمانے پر قتل کیے گئے، جتنے بڑے پیمانے پر گرفتار کیے گئے، مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور مسلمانوں کا نقصان بہت تھوڑا ہوا، یہ بھی ایک عذاب کا کوڑا تھا جو کفار مکہ کے اوپر برسا، مشرکین کے لیے ایک عبرت کا سامان پیدا کر کے گیا، اور انہیں انہی کے وعدوں اور دعووں اور انہی کی تمناؤں اور آرزوؤں کو ان کے اپنے سامنے خون ہوتا دیکھ کر جو کچھ ان پر گزری اور بیتی وہ سب کے علم میں ہے۔ اس لیے ایک غلبہ دین کا وہ تھا کہ جو ہو چکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی اور قیادت کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں بھی دین غالب ہوا، اور مکے تک اور جس خانہ کعبہ کے اندر داخلہ ممنوع تھا اور بت نصب ہوئے ہوئے تھے وہاں تک پہنچا، اور صلح حدیبیہ سے بالآخر ایک عالمی اسلامی انقلاب اور عالمی غلبہ دین کا آغاز ہوا کہ کفار مکہ جو موجود تھے، رہے سہے پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا آپ کی فرما روائی۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس کو فتح مبین قرار دیا، ایک ایسی فتح کہ جو کسی کو، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں دین کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اسلام کی دعوت بہت دور تک پہنچے گی، جو وسعت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے وہ اپنی وسعت کو بھی منوائے گی اور لوگوں کے دلوں کے اوپر دستک دے گی۔ لیکن صلح حدیبیہ ہی کا وہ موقع ہے کہ جس کے بعد آپ نے عالمی سطح پر دعوت کے پھیلاؤ کے لیے قیصر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے ہیں، نجاشی کو بھی آپ نے خط لکھا ہے، دین پر ایمان لے آنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے لیے، کلمے کی دعوت ان تک پہنچانے کی، گویا عالمی اسلامی انقلاب کرا۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ تبوک ہوئی ہے، غزوہ موتا ہوئی ہے، کہ جس میں بڑے پیمانے پر اہل کفر کو، طاغوت کی قوتوں کو، شیطان کی فرما روائی کو دھچکا پہنچا ہے، نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن یہ اس کا بڑے پیمانے پر آغاز تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے،
صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس کو جاری رکھا ہے، اور وہاں تک اسلام کی دعوت اور پیغام پہنچا ہے جہاں جہاں انسان بستے تھے اور سانس لیتے تھے، اور زندگی کی کوئی رمق اور زندگی کے کوئی آثار جہاں جہاں پائے جاتے تھے۔ لہذا ان آیات کے اندر جن کا میں نے بوجود تذکرہ کیا، جس میں ہدایت کا اور دین حق کا اور غلبہ دین کا ذکر ہے، اس کا یہ منشا بالکل واضح ہے کہ قیامت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس دین کو تو غالب کر دکھانا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کے لیے کافی ہے، گواہ ہے، شاہد ہے کہ یہ کام ہو کر رہنا۔ کسی کو ناگوار گزرے، کسی کی تیوریوں پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناپسند ہو، خواہی نخواہی، گویا اس کے اندر یہ بہت بڑی بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو دین کے کام کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں، جو دعوت اللہ کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو، کوششوں کو مختص کرتے ہیں، جو زندگی کے تمام دائروں اور مورچوں پر دین کی اس دعوت کو لے کر پہنچتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ معاشرہ تمدنی ترقی کرتا ہے، معاشرتی اقدار بدل جاتی ہیں، رہن سہن کے اطوار بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خود اگر مڑ کر دیکھیں، جس معاشرے میں آپ 20 سال پہلے رہتے تھے، جس معاشرے میں آپ 30 سال 40 سال پہلے بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے رہتے تھے، وہ معاشرہ یہ نہیں۔ اسی معاشرے کی اقدار بدلی ہیں، سوچ کے پیمانے بدلے ہیں، خوشی اور غمی کی تقریبات بدلی ہیں، اور اس معاشرے کی گفتگو کے انداز اور اطوار بدلے ہیں، گفتگو کے طور طریقے بدلے ہیں، سوال و جواب کی محفلوں کے عنوانات بدلے ہیں۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جو دعوت کا اور غلبہ دین کا کام کیا جائے، اس کو بھی نئے لہجے سے متعارف کرایا جائے، اس کے بھی پیرامیٹرز وہ تمام ہوں کہ جس سے بات کو پہنچایا جا سکے۔ اس لیے کہ بعض اوقات اہل علم کی مجلس میں بھی، جو قرآن و سنت سے آراستہ پیراستہ افراد کی مجلس ہو، اس میں آج کے حالات کے حوالے سے اگر کوئی سوال کر لیا جائے تو بس اوقات جواب ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سوال کرنے والا جو اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس لب و لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں 1-2 الفاظ انگریزی کے بھی استعمال کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں معلوم، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر ان سے خالص ان اصطلاحوں میں بات کی جائے کہ جو انہوں نے قرآن و حدیث کے اندر پڑھی ہیں، جن سے وہ واقف ہے، تو وہ فر اس کا جواب دیتے ہیں، ذہنوں کو مطمئن بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جس دور کے اندر غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے موجود ہوں، وہ اس دور کے لہجے کو بھی اپنائیں، اس دور کی اصطلاحوں کو بھی سمجھیں۔ وہ دور جس فریکوینسی پر بات کرتا ہے، جن جن حوالوں سے بات کرتا ہے، اس پس منظر سے بھی واقفیت پیدا کریں۔ یہ نہیں کریں گے تو ایک بوت پیدا ہو جائے گا، ایک دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر قرآن و سنت کے حوالے کو دقیانوسی لوگ کہنے لگتے ہیں، پرانے زمانے کی بات کہنے لگتے ہیں، 14 صدیوں پہلی بات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے اس کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، بلا شبہ ثواب اور اجر کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہ قرآن رہنمائی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن انقلاب ہے، یہ قرآن و سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ یہ جد و جہد کا عنوان ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ بدل گئے تھے، سوچ کے زاویے بدل گئے تھے، پرانے انسانوں میں سے نئے انسان اٹھنے شروع ہو گئے تھے، نئے کردار کے مالک۔ یہ اس سے لوگ اگر دور ہو جائیں گے اور قرآن پڑھیں گے، حسب توفیق سر بھی دھریں گے، لیکن اس کی رہنمائی کو نہ پا سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ زبان سے بھی ناواقف ہیں، اس کے ترجموں میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے بھی ناواقف ہیں۔ ترجموں کے اندر اور تفاسیر کے اندر جب اس لہجے کو اپنایا جائے کہ جو آج کے دور کو اپیل کرتا ہے، تو یہ دعوت فروغ پاتی ہے۔ یہ دعوت اپنے اندر بسمل ہونے کی نہیں بلکہ کامیاب ہونے کی صلاحیت سے لوگوں سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ تو یہ ناگزیر ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد، اور ظاہر ہے قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیسے ممکن ہے کہ اس دین کو تو غالب ہونا ہی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کی بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ بعد تک چلا، آپ کے ہاتھوں یہ دین غالب ہوا،